دار ختم نبوت الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درش پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک لکھ فراز دے کتے بک بک کریں لاکھ اولاد دے سور بکواس کریں انہاں دیاں نسلوں بھی بک جانیاں نے لیکن حضور دی عزت عالم صدا بلند رہنے نے اس واسطے اللہ کریم نے وعدہ کر چھوڑیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس واسطے سید فرما گیا کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا
اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقائے نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد صدر محفل آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ قاضی محمود احمد قادری دامت برکاتہم العالیہ رونق آستان عالیہ آوان شریف آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت علامہ محمد عرفان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت علامہ محمد حسن رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطیب ختم نبوت حضرت علامہ مولانا مظہر الحق صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آج کی اس بابرکت محفل کو منعقد کرنے والے نبی علیہ السلام کے غلام عاشق مدینہ محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت جناب حاجی دوست محمد صاحب اور ان کے صاحبزادگان بالخصوص عاشق مدینہ عزت مآب جناب حاجی محمد طارق صاحب لائق صدوقار محافظ ناموس رسالت جناب حاجی محمد صدیق صاحب عزت مآب جناب حاجی محمد رفیق صاحب عزت مآب جناب حاجی محمد عارف صاحب عزت مآب جناب حاجی محمد کیسر صاحب اور دیگر ان کے اہل خانہ جن کی کاوش و کوشش سے یہ خوبصورت بزم منعقد ہے نبی علیہ السلام کے وہ سارے غلام جو رات کے اس پہر سارے کام کاج چھوڑ کے حضور کی محفل میں آئے مالک سب کا آنا اپنے فضل سے قبول فرمائے مجھ سے بہتر مجھ سے اعلیٰ ہر لحاظ سے افضل لوگ میرے پیچھے تشریف فرما اور سٹیج کے نیچے تشریف فرما میری کوئی خاص وجہ فضیلت نہیں ہے اپنی ذات کی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ ساری عزتیں رسول اللہ کی بات سے کے دم قدم سے ہیں یہ لوگ اسی لیے ہم سے محبت کرتے ہیں کہ مولوی آئے گا تو ہم کہیں گے کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ فسا ملا بس یار دی گل سنا ملا تو بس انہی کی وجہ سے ہی ساری عزتیں ہیں سادات کرام آل رسول بھی پیچھے بیٹھ کے میرے جیسے ناچیز کو سنے کہ بلا قاضی صاحب جیسے اتنے بڑے آستانے کے وارث بھی میرے پیچھے بیٹھ کے ہمیں جناب محبت سے دعا دیں یہ صرف رسول اللہ کی دین کی برکت ہے اور حضرت جو فرما رہے تھے وہ بالکل بجا فرما رہے تھے اور جس تقریر کی حضرت بات کر رہے ہیں وہ تقریر ہم میرے خیال میں جو کوٹلی ٹائم بس جاتی ہے اس کی چھت پہ بیٹھ کے گئے تھے کہ اندر سیٹ بھی نہیں ملی تھی اور انہوں نے ہمیں وہاں پہ لے جا کے تقریر کرائی تو یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں یہ سب رسول اللہ کی برکت ہے ہم کہاں ہماری کیا اوقات ہے ہم نے ان سے کہا تھا کہ یار چلو کوئی مہران کا کرایہ دے دو چلو ہم سیلف پہ لے کے آ جائیں گے سی این جی پہ آ جائیں گے انہوں نے کہا نہیں بھائی بس دا کرایہ لینا ہے تو تسی آ جاؤ نہیں تو گھر بیٹھے رہو تو بات اتنی ہے وہ وقت بھی دیکھیں ہیں اور یہ وقت بھی دیکھے ہیں کہ دنیا لاکھوں لے کے ہاتھوں میں کھڑی ہے کہ ٹائم دے دیں اور وقت نہیں ہے یہ ہماری ذات کا کمال نہیں ہے رسول اللہ کی بات کا کمال اس لیے کبھی بندے کو ضرورت سے زیادہ عزت ملے تو اس کو اپنی سٹرگل اور کوشش نہیں سمجھنا چاہیے یہ اللہ کی عطا سمجھنا چاہیے ورنہ ہم سے زیادہ محنت کرنے والے آج بھی گمنام ہیں ہم سے زیادہ محنت کرنے والے آج بھی تنگ ہیں کہ بھی کوئی ان کا حال پوچھنے والا نہیں ہے یہ ساری عزتیں ان کی برکت سے ہیں میں اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہوں تو میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ میں نے اسلام کو کیا دیا ہے ہم نے حضور کے دین کو دیا ہی کیا ہے تو پھر اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ تو فیصلے مالک کرے گا نا کہ ان جو وقت دیا ہے یا لوگوں کی نظر میں ہے اس میں اخلاص کتنا تھا لیکن ظاہری طور پہ 4 دن ڈی چوک کے ہیں
اور 15-20 دن فیض آباد کے ہیں اور 3 مہینے جیل کے ہیں، اس کے علاوہ تم نے اسلام کو کیا دیا ہے اور اسلام نے تمہیں اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قبلہ استاد گرامی جیل میں بھی ایک بات کہا کرتے تھے کہ میرے بچے، اسلام ایسا عظیم ہے جو اس کے ساتھ ایک لمحے کی بھلائی کرتا ہے، یہ اس کی نسلوں میں بھلائی منتقل کر دیتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت حکیم محمد یحییٰ قادری صاحب اور ہمارے وہ تمام تحریک کے ذمہ داران جن کی کاوشوں اور کوششوں سے ہم یہاں پہ آپ کے سامنے حاضر ہیں، ان سب کی سمجھنے کی شخصیات کے تعارف کے بغیر بس اتنی بات کہ استاد فرماتے ہیں جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن پڑھیں، محبت سے سبحان اللہ بولیے، ایک نعرہ لگائیے لبیک کا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ کتنا بلند فرمایا ہے؟ جنت کے دروازے پہ اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھوایا ہے، حوروں کی پیشانی پہ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھوایا ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پہ اپنے حبیب کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھوایا ہے تاکہ پتہ چلے ایسے نہیں کہا ورفعنا لک ذکرک، تاکہ پتہ چلے ایسے نہیں کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جناب اعلیٰ کنارے لگتی ہے، حضرت جناب آدم کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے تو انہی کے صدقے سے ہوتی ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کو نبوت ملتی ہے، انہی کے صدقے سے ملتی ہے۔ مسجد اقصیٰ میں آپ کے اور میرے بابا جان حضرت جناب آدم علیہ السلام رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، حضور جہاں آپ کھڑے ہو اور کسی کی ہمت نہیں جو آ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، آئیے آپ نماز پڑھائیے۔ یہ کہہ گئے تمام انبیاء کے بابا جان، سب کے جناب اعلیٰ جد اعلیٰ کیا فرما گیا جناب اعلیٰ کہ یاد رکھ لیجئے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کا تیرے جیا کوئی نہیں۔ ہاتھ کھڑا کر کے سب کی حاضری لگ جائے، پتہ چلے سردی میں بھی گرمی عشق رسالت کے ساتھ یہ لوگ سرشار بیٹھے، حالات اس سے بھی زیادہ سنگین ہو جائے، یہ پھر بھی کہتے رہیں گے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کا تیرے جیا کوئی نہیں۔ یاد رکھ لیجئے جناب اعلیٰ یہ وہ آئے ہیں جن کے آنے پہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے تارے جھک کے قریب آ گئے، مجھے یوں لگا گر جائیں گے، لیکن جناب اعلیٰ فرما گرے نہیں ہے۔ جس کے آنے پہ میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھا، جس کے آنے سے میں نے شام کے محل دیکھے، بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا، میں نے مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو مبارک دیتے ہوئے دیکھے، جانور بھی کہہ رہے ہیں مبارک ہو حضور آ گئے۔ زمین و آسمان خوش ہیں، کیا کہہ رہے ہیں فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو
خبر یہ سناؤ حضور آ گئے انوکھا نرالا وزیشان آیا سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے بادشاہ ارے کج کلاؤ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ارے بادشاہ ارے کج کلاؤ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں آج وہ آئے جن کے آنے سے حضرت حلیمہ کی بکریوں کے دودھ میں برکت آئی ہے ان کے آنے سے حلیمہ پاک کی بکریاں حضور کے قدم چوم رہی ہیں یہ وہ آئے ہیں کہ جناب عرب کے اونٹ جن کو سجدہ کر رہے ہیں یہ وہ آئے درخت چل کے جن کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں پتھر چل کے جن کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں یہ وہ آئے ہیں اب یہاں تک تو سارے متفق ہیں ہم بھی متفق ہیں اور وہ بھی متفق ہیں جو لبیک کے خلاف دن رات باتیں کرتے ہیں یہاں تک بات کی جائے سبحان اللہ ہم بھی عاشق رسول میلاد منانے والے ہیں ہم بھی حلیمہ پاک کی بات کرنے والے ہیں ہم بھی سیدہ آمنہ پاک کی بات کرنے والے ہیں لیکن بات اس سے آگے ہوتی ہے جب بات تھوڑی اس سے آگے نکلتی ہے پھر وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو شدت پسندی کر رہے ہو میں نے کہا بکریوں کی بات سن کے آپ خوش ہو گئے حلیمہ سعدیہ کی ڈاچی کی طاقتور اور توانا ہونے کی بات آپ سن کے خوش ہو گئے کیونکہ کام ڈاچی نے کرنا ہے آپ نے نہیں کرنا قدم بکریوں نے چومے آپ نے کچھ نہیں کرنا بدر کی بات آپ نہیں سنتے کہیں ہمیں جانا نہ پڑے احد کی بات سننا نہیں چاہتے کہیں ہمیں بھی اس حالات میں جانا نہ پڑے حنین کی بات نہیں سنتے کہیں ہمیں جانا نہ پڑے زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ کہیں گے ہم بھی عاشق رسول ہیں کیا اندھے ہو تم نہیں دیکھتے ہم حرم جاتے ہیں کعبے کے دروازے کھل جاتے ہیں آپ کو زمزم کی ایک بوتل ملتی ہے ہمیں مرضی کے مطابق جتنا چاہے مل جاتا ہے میں کیا کہوں کل یوم اقبال گزرا ہے علامہ اقبال اسی بات کا تو گلہ کر رہے ہیں کہ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی ارے زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے مولویوں تم شدت پسند ہو ہم بھی ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں میں نے کہا تمہارا تصور ریاست مدینہ کا اور رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کا ریاست مدینہ کا تصور اور ہے اسے غور کر کے دیکھو گے خدا کی قسم تمہیں نظر آئے گا ویسا عظیم تصور ہے جس میں جناب اعلیٰ حاکم اس ساری سلطنت کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا اپنے رب کی امانت سمجھتا یا رسول لبیک لبیک یا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
ہم نے کہا آپ کا تصور اور ہے. آپ کہتے ہیں حکومت کا مطلب ہے جتنے پلاٹ ہتھیائے جا سکیں ہتھیا لیجئے, جتنی زمینوں پہ قبضہ ہو سکتا ہے کر لیجئے. آپ کی حکومت کا مطلب ہے جتنے چولستان کے مربع ملتے ہیں لے لیجئے, جتنی غریبوں کی زمینیں ملتی ہیں قابو کر لیجئے. یہ آپ کا تصور ہے. اور ریاست مدینہ کا تصور اور ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب. ارے اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. ایسے ہی ایسے سمجھ نہیں آئے گا. ذرا لے چلی اپنی سوچوں کو 14 صدیاں پہلے جب حضرت فاروق اعظم بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں اور معاہدہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ عیسائی. ایسے معاہدے کے بعد ایک بوڑھا عیسائی آتا ہے, وہ ایک لکھا ہوا خط دیتا ہے. حضرت عمر کو آپ اس کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں لے جاؤ, عمر کا تو کچھ بھی نہیں ہے جو تمہیں دے سکے. اس میں لکھا تھا کہ عمر کی ہوئی زمین تو تمہیں ملے گی. یہ کہہ کے جب آپ نے اسے واپس موڑا تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا, آپ نے کیا کہا ہے اور اس بڈھے نے کیا پوچھا ہے. آپ نے فرمایا میں کبھی اسلام سے بہت پہلے میں اپنے بابا کے ساتھ یہاں پہ آیا تھا, میں اپنے ابا خطاب کے ساتھ یہاں آیا تھا اور یہ بوڑھا مجھے یہاں ملا تھا. مجھے آ کے کہنے لگا میری کتابوں میں لکھا ہے تو اس سارے علاقے کا بادشاہ بنے گا. وہ نشانیاں تجھ میں پائی جاتی ہیں. مجھے یہ بتا اگر تو اس علاقے کا بادشاہ بن گیا اور یہ زمین تیری ہو گئی تو پھر مجھے فلانی زمین مجھے دے دو گے. آپ نے کہا خدا کے بندے کہاں میں اونٹ چرانے والا, کہاں اس علاقے کی بادشاہی, کیسی باتیں کر رہے ہو. کہتا ہے اس کو چھوڑو, لکھ دو یہ زمین تیری ہوئی تو پھر تو مجھے دے دو گے. آپ نے فرمایا ہاں اگر میری ہو گئی تو دے دوں گا. آپ نے لکھ دیا, سائن کر دیا. بعد میں کیا ہوا جب وہ لے کے آیا اور اس نے وہ بات یاد دلائی کہ اب تو یہ زمین آپ کی ہو گئی ہے, اب تو مجھے دے دیجئے, تو حضرت عمر رو پڑے, کہنے لگے اس میں سے تو عمر کی ایک بالشت بھی نہیں ہے, یہ زمین تو میرے خدا کی ہے. میں تو بس امانت دار ہوں, میں تو بس چوکی دار ہوں. میرا کام ہے کہ امانت کی حفاظت کرنا, جس کی ہے اس کے حوالے کر دینا. میرا اتنا سا کام ہے. یہ زمین میرے خدا کی ہے, جتنا مجھے حکم دے گا میں اتنا لوگوں میں بانٹ دوں گا. اس لیے اقبال بولا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. آئیے جناب اعلیٰ ہم آپ کو اس دور میں لے کے جانا چاہتے ہیں, یہی سمجھانا چاہتے ہیں. اگر ریاست مدینہ کی بات کرنے والے ہیں آپ خانہ کعبہ کی محبت کی بات کرنے والے ہیں کہ آپ کے لیے کعبے کا در کھلا, آپ کے لیے زمزم آیا, تو ہم بتانا چاہتے ہیں کعبے سے زمزم ملا ہے یا کچھ اور بھی ملا ہے. آئیے ہم آپ کو دکھائیں جب رسول اللہ تشریف لے کے آ رہے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے, رستے میں کتی کے بچوں پہ نظر پڑی تو آقا نے 10,000 کا لشکر روکا. ایک بندے کی ڈیوٹی لگی یہاں پہ سواری کھڑی کر دو, جب تک یہ سارے گزر نہ جائیں آپ نے سواری نہیں چلانی.
کہیں کسی کی سواری کے پاؤں اس کے بچوں پہ نہ آ جائیں. جو نبی کتی کے بچے بچا گیا, جو نبی کتی کو بچا گیا, وہی نبی رحمت جب مکہ فتح فرماتا ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا گستاخ خانہ کعبہ کے غلاف میں لپٹا ہے. ایک طرف غلاف کعبہ ہے, ایک طرف دیوار کعبہ ہے, درمیان میں گستاخ ہے, کیا کیا جائے؟ حضور نے فرمایا اقتلوہ, گردن کاٹ دو اس کی. کیا مطلب تھا؟ تاکہ پتہ چلے محمد عربی کے فقیروں کو, صبح قیامت تک آنے والے رسول اللہ کے غلاموں کو, تاکہ پتہ چلے جناب اس سارے مصطفیٰ کریم کے نوکروں کو کہ آپ سارے حضرات یاد رکھیے اس دھرتی پہ کتا زندہ رہ سکتا, کتی زندہ رہ سکتی ہے, سور زندہ رہ سکتا ہے, لیکن اس سرزمین پہ گستاخ رسول کبھی زندہ نہیں رہ سکتا. کیونکہ من سب نبیاں, من سب نبیاں, من سب نبیاں, اور گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا. لیکن یہ باتیں ان کو سمجھ آتی ہیں جو غیروں کے آگے نہیں جھکتے, اپنے مالک کے حکم کے آگے جھک جاتے. اونچی بولیے. اغیار کے آگے گردنیں جھکانے والے ہمیں کہتے ہیں مولوی جی دیکھیے تو صحیح, حالات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. مولوی صاحب آپ ہر بات میں شدت پسندی لے آتے ہیں. مولوی صاحب آئی ایم ایف کی باتیں ماننی پڑتی ہے, ایف اے ٹی ایف کی ماننی پڑتی ہے. میں نے کہا پھر بھی آپ کو عزت نہیں مل سکتی, غیروں کے آگے جھکنے والے کبھی باعزت نہیں ہو سکتے. جب فرانس میں ایف اے ٹی ایف کا آخری اجلاس ہو رہا تھا اور سرکاری عمارتوں پہ حضور کے خاکے بنا کے حضور کی توہین کی جا رہی تھی, اگر کوئی ایک بھی حکمران مسلم ممالک میں سے غیرت مند ہوتا وہ اٹھ کے کہتا تمہاری شرطوں کی بات بعد میں ہوگی, حضور کی عزت کی بات سب سے پہلے ہوگی. لیکن جب انہوں نے بات رکھی 27 میں سے 21 شرطیں مان کے آج بھی گرے سے گرے لسٹ میں ہی رہے, کہیں عزت آپ کو مل نہیں سکی. وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی وبا. ارے پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی وبا. تو جھکا جب غیر کے آگے نمن تیرا نہ, تو جھکا جب غیر کے آگے نمن تیرا نہ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ارے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. بس یہاں پہ حاجی صاحب کے گھر میں ان کی محفل میں پیغام ہے سب میلاد میں شریک لوگوں کے لیے. کیا میلاد صرف لنگر کھانے کا نام ہے؟ کیا میلاد صرف چاول کھانے کا نام ہے؟ کیا میلاد صرف پتیوں لائٹوں کا نام ہے؟ نہ میرے پیارے, میلاد تو مصطفیٰ کی عزت پہ پہرے دینے کے عہد کا نام ہے. تے بندہ وعدہ کرے حضور میں جب تک جیوں گا میں بھی آپ کا, میری نسلیں بھی آپ کی. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک 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 لبیک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت,
بس اتنی سی بات کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. اگر حضور سے محبت ہے اور آقا کی ناموس سے پیار ہے تو پھر کفر کو جواب دینا پڑے گا. تیری چیزوں کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں, تیری مصنوعات کے بغیر رہ سکتے ہیں, حضور کی ذات بغیر ہم نہیں رہ سکتے. یہاں پہ بڑے نام نہاد دانشور بیٹھ کے ٹی وی پہ باتیں کرتے ہیں کہ مولانا صاحب گستاخان رسول تو گستاخان رسول ہے, ان کی مصنوعات کا کیا قصور ہے. ہاں کرتے ہیں. ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کو ایسے بات سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو ہم لے کے چلتے ہیں 14 صدیاں پہلے. مرد تو مرد ہوتے ہیں, وہاں عورتوں کے ایمان کا کیا عالم تھا اور کیا فیصلہ تھا. آپ کو اس کے بعد انشاءاللہ یہ مسئلہ زیادہ لمبی دلیلوں سے سمجھانے یا سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اونچی بولیے سبحان اللہ. جنگ قادسیہ کے بعد جب رومی اپنے خیمے بستر اور سامان چھوڑ کے گئے تو ان کے بسترے بڑے ریشمی اور مصنوعات بڑی اعلیٰ تھیں جو وہ چھوڑ کے اپنی جانیں بچا کے بھاگے, کئی مارے گئے. تو ایسے لمحات میں مسلمانوں کے سپہ سالار نے خیال کیا کہ کیوں نہ زخمیوں کو ان ریشمی بستروں پہ لٹایا جائے. سبحان اللہ کے. لیکن جناب اعلیٰ اس فیصلے سے پہلے انہوں نے ایک عورت سے فیصلہ پوچھا. آج کفر بک بک کرتا ہے, مغرب کہتا ہے عورت کی کیا عزت ہے اسلام میں. میں نے کہا عزت ہی اسلام میں ہے, عورت کی عزت ہے ہی اسلام میں. امیر لشکر پوچھ رہا ہے حضرت زبیر بن العوام سے اپنی بیوی سے پوچھئے جو رسول اللہ کی سالی ہے, اما عائشہ کی بہن ہے, صدیق اکبر پاک کی بیٹی ہیں, حضرت عبداللہ بن زبیر کی امی ہے, آپ کی بیوی. آپ ان سے پوچھئے کیونکہ وہ رسول اللہ کی سالی ہیں, مزاج رسول کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھتی ہیں. ان سے پوچھئے. ہم نے سوچا ہے ہم اپنے زخمی ان خیموں میں لٹائیں. تو اس خاتون نے جواب دیا اپنے زخمی خبردار, ہم نے نہیں لٹانے ان کے بستروں پہ. کہا پھر کیا کریں. کہا ان کے بستروں کے اوپر اپنے گھوڑے باندھیں گے, اپنے خچر باندھیں گے, اپنے گدھے باندھیں گے. ان کے بستروں پہ ان کے خیموں میں ہم اپنے جانور باندھیں گے. ہمارے جانور ان کے بستروں پہ پیشاب کریں گے, ان کی چادروں پہ ہماری سواریاں پیشاب کریں گی, تاکہ ان کے جاسوس جب چھپ کے دیکھیں انہیں پتہ چلے ہم مدینے سے اتنی دور ان کے ریشمی بستروں کے لیے نہیں آئے, ان کی مصنوعات کے لیے نہیں آئے, ہم اتنا سفر کر کے مصطفیٰ کی ذات کے لیے آئے ہیں, حضور کے دین کی بات کے لیے آئے ہیں, تاکہ کافروں کو پتہ چلے ہم تمہارے ریشمی بستروں کے بغیر رہ لیں گے, لیکن حضور کے دین کی سربلندی کے بغیر واپس نہیں جائیں گے. یہی پیغام ہے ہمارا ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے سوال کیا. ہم کہتے ہیں آپ لیو کے بسکٹ چھوڑ کے, ٹوٹل کے پمپ سے پٹرول ڈلوانا چھوڑ کے, گارنیر کی کریمیں چھوڑ کے آپ کفر کو پیغام دیجئے. ہم ان چیزوں کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں, لیکن مصطفیٰ کے دامن کرم کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے. حضور کے بغیر ہمارا کچھ نہیں ہے. یہ تمہاری مصنوعات کی کیا ویلیو ہے, تو جہان بھی ہو ان کے نام پہ قربان ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا. لبس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کرو کیا جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا. تاجدار ختم نبوت. میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی قوم کی جناب اعلیٰ خواہش ہے, اگر حق تو یہ تھا, اصل حق اور بڑی بات تو یہ ہے کہ فرانس کے ساتھ اعلان جہاد کیا جائے. اگر اتنا ہی نہیں کر سکتے تو سب سے چھوٹی بات یہ ہے کہ ان کا سفیر یہاں سے دفع کرو, اپنا عملہ واپس بلاؤ اور انہیں بتاؤ تمہاری مصنوعات کا سرکاری طور پہ بائیکاٹ ہے, جو ہمارے نبی کا نہیں, ہمارا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں.
سب سے چھوٹا سا مطالبہ ہے اور ریاست مدینہ کے دعوے داروں کو تو یہ مطالبہ پورا کرنے میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے. رہی بات ہماری تو بابا جی نے یہ کہہ دیا ہے, کوئی یہ نہ سمجھے میں اپنی ذات کے لیے جا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں پورے پاکستان میں نے 15 کا اعلان کیا ہے. قبلہ بابا جی فرماتے ہیں کہ میں نے جناب اعلیٰ 10 تاریخ کا یا 11 کا جناب اعلیٰ اعلان 10 تاریخ کا اعلان 15 تاریخ دن 10 بجے کا اعلان کیا ہے کہ 15 نومبر کو دن 10 بجے لوگوں نے وہاں پہنچنا ہے. اگر کوئی 15 تاریخ سے پہلے 10 کو آ جائے, 11 کو آ جائے, 12 کو آ جائے, 13 کو آ جائے, 14 کو آ جائے, آئے حضور کی ناموس کے لیے. اگر میری ویل چیئر سب سے پہلے نہ پہنچے تو مجھے پھانسی پہ چڑھا دینا, میں تمہارے پیچھے چلنے کو تیار ہوں, لیکن شرط اتنی ہے چلو حضور کی عزت کے لیے میں تم سب کے پیچھے لگنے کو تیار ہوں. ایک ہی طریقہ ہے حضور کی ناموس پہ چلو, ہم تمہارے پیچھے چل پڑیں گے, انجام کی پرواہ بھی نہیں کریں گے, چاہے گولی چل جائے, چاہے ہمارے ٹکڑے کر دیے جائیں, کیونکہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ اجوی سجن اجوی سجن اجوی سجن سجن تاجدار ختم نبوت فقتلوہ تاجدار ختم نبوت. ہم صرف اتنی سی بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. کسی کی زمین پہ ڈاکہ نہیں مارا, کوئی نیب کا کیس نہیں ہے ہم پہ, کوئی فارن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے کہ ہماری جماعت نے باہر سے پیسے لے کے اپنے ملک کے خلاف سازش کی ہے, کوئی ملک کے کسی دوسرے کونے میں یا آسٹریلیا میں ہمارے قائد کے جزیرے نہیں ہیں, دوسرے کسی ملک کے اندر جناب ہمارے بابا جی کی جاگیریں اور جائیدادیں نہیں ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ ایک مسجد کے حجرے میں رہنے والا مرد کلندر کیوں دنیا ساری کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے. بس جرم صرف اتنا ہے کہ بندہ غیرت مند ہے, جرم صرف اتنا ہے کہ اس کی فقیری بھی غیرت مند ہے. اقبال بولا ہے, اجازت ہو تو پڑھ دو. اقبال کہتے اچھا پہلے یہ سمجھ لیں, کہتے غریبی میں ہوں محسود امیری. کہتے میں عجیب بندہ ہوں, ہمیشہ امیروں کے ساتھ غریب حسد کرتے ہیں, میں ایسا غریب ہوں مجھ سے امیر حسد کرتے ہیں. اقبال کہتے ہیں غریبی میں ہوں محسود امیری, غریبی میں ہوں محسود امیری, کہ غیرت مند ہے میری فقیری, کہ غیرت مند ہے میری فقیری. جرم صرف اتنا ہے, جیل ہو, مسجد ہو, فیض آباد ہو, ڈی چوک ہو, بابا ہر جگہ پہ بھوک بھی سہ لیتا ہے, شیلنگ بھی سہ لیتا ہے, تشدد بھی سہ لیتا ہے, لیکن ناموس رسالت سے سوداگری برداشت نہیں کر سکتا. یہ جرم ہے, لیکن اگر یہ جرم ہے تو یہ تو قبلہ امیر المجاہدین اکیلے نہیں, اس کو کرنے کے لیے تو ہم سب تیار ہیں انشاءاللہ. سارے تیار ہیں, ہاتھ کھڑا کریں. کیمرے والے بھائی ذرا دکھاؤ کیمرہ, ذرا دیکھو رسول اللہ کے غلام کس طرح اس مرد کلندر کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملا کے کیا کہہ رہے ہیں. لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ اجوی سجن اجوی سجن تاجدار ختم نبوت.
لیکن عاشق بن کے دکھانا مشکل ہے۔ میرے سمیت ہر بندہ دعوے دار ہے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، لیکن عشق حضور کا کہتا کیا ہے؟ ساری دنیا تمہارے ایک طرف کھڑی ہو جائے، ساری دنیا تمہارے اوپر جو مرضی آوازیں کستی رہے، تو اپنے محبوب کے دروازے سے اٹھنا نہیں۔ یہاں پیر باہو بولے ہیں، اجازت تو پڑھ دوں، محبت سے بولیے۔ بابا جی فرماتے ہیں عاشق ہوئی تیری عشق کمائی دل رکھی لکھ لکھ بدیاں تے ہزار کر جاویے سجدے اس رضا چکی میرا قابل باہو باوے کافر کہن تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اتنی سی بات ہے۔ ہم رسول اللہ کی ذات اقدس بہت بلند، آپ کی آل پاک بہت بلند، آپ کے اصحاب پاک بہت بلند، سیدہ کائنات پاک اور ان کی نسل پاک بہت بلند۔ ہم تو اس خاک پہ کے بھی نوکر اور قربان ہیں جہاں سے میرے آقا کی سواری ایک بار گزر کے گئی۔ یہی بات ذہن میں رکھیے، اس کے بغیر ایمان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اہل علم کے لیے ایک جملہ میں بولوں گا، علامہ ابن حجر اسقلانی کا ایک جملہ مجھے استادوں نے سنایا اگلے دن، اور سن کے یقین مانے کہ ایسے بندہ وجد میں آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے فضلات طیبہ پہ آپ نے بہت بحث کرنے کے بعد آخر میں جو نتیجہ نکالا، کہتے ہیں میرے نزدیک حضور کے فضلات طیبہ پاک ہیں، اور جو اس کے خلاف دلیل دینا چاہتا ہے تو میرے کان بہرے ہیں، میں اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ جب تک آپ اس نہج پہ نہیں آئیں گے تو ایمان کے بچنے کی کوئی صورتحال نہیں۔ آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ کی ذات تو بہت بلند ہے، یہاں تک دیکھیے کہ جب حضرت عبداللہ بن ابی کے بیٹے ہیں، باپ رئیس المنافقین ہے، بیٹا جو ہے وہ کٹر مسلمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربان ہونے والا ہے بیٹا۔ اور جب عبداللہ بن ابی نے کہا رسول اللہ کی سواری نے جہاں پیشاب کیا کہ مجھے آپ کی سواری کے پیشاب سے تکلیف ہوئی، تو بیٹے نے کہا خبردار دوبارہ ایسی بات نہ کرنا، میرے نزدیک حضور کی سواری کا پیشاب تجھ سے کئی گنا زیادہ اعلیٰ ہے۔ یہ نظر آنے میں بڑا چھوٹا سا جملہ ہے، حقیقت اتنی ہے جنہوں نے حضور کی سواری کے پیشاب کی توہین برداشت نہیں کی، وہ حضور کی توہین کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ وہ رسول اللہ کی ذات کی توہین یا حضور کے خلاف کیسے بات برداشت کر سکتے تھے؟ آج عجیب سی بات ہے، ایٹم رکھنے والے، فوجیں رکھنے والے، چھپن اسلامی ممالک بڑے بڑے بلاک بنانے والے سب چیز کے لیے بلاک بنا سکتے ہیں، اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے بلاک بنانے کو تیار ہے، بس نہیں بلاک بنانے کو تیار تو حضور کی ناموس کے لیے کوئی بلاک بنانے کو تیار نہیں ہے۔ بس اتنا یاد رکھ لینا کہ عزتیں تب تک ہی ہیں جب تک کوئی حضور کی عزت کی بات کرے گا، عزتیں اسی کی ہیں جو حضور کی ناموس کی بات کرے گا۔ آج 91 سال اور 10 دن گزر گئے، 91 سال اور
10 दिन गुजर गए, गाजी इल्मुद्दीन शहीद की इज्जत बढ़ी है, घटी नहीं है, क्योंकि उसने हुजूर की इज्जत पे पहरा दिया है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की इज्जत का पहरेदार बनाए, और आप सब ने पहुंचना है पूरी जुर्रत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ इंशाअल्लाहुल अजीज 15 नवंबर को दिन 10 बजे इंशाअल्लाह। हाफिज शफीक आरजू साहब नाजिम आला हैं तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह गुजरात के, इनसे आप राब्ता कर सकते हैं, दीगर तहरीक के जिम्मेदारान से आप राब्ता कर सकते हैं। आपकी यह जिम्मेदारी है कि खुद भी आए, आप भी लेके आए। जिंदगी में कितने सारे काम है बंदा करता रहता है। वो एक टोटल के पंप के बाहर लिखा हुआ था कि हुजूर की नामूस की खातिर हम तब तक ये सर्विस बंद कर रहे हैं जब तक फ्रांस अपनी गुस्ताखी से बाज आके तौबा नहीं करता। तो हमारे किसी अजीज ने उनसे पूछा कि भाई ये क्यों? कहता यार कोरोना के कई महीने भी तो गुजारा चलता ही रहा है, तो ऐसा ना हो कि फिर ऐसी कोई वबा आ जाए, तो चलो कम से कम ये हुजूर की इज्जत के लिए तो है कि ये तो कह सकते हैं कि ये सारे दिन जितने दिन भी कारोबार बंद रहा है ये रसूलुल्लाह की वजह से है। और यही बात करियाने वाले कर रहे हैं, यही बात गैरतमंद ताजर कर रहे हैं। हम इसी बात की उम्मीद रखते हैं उन तमाम मुसलमानों से जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं कि आप सब ने फ्रांस की मसनूआत का बाइकाट करना है। ये एक सबसे कम दर्जा है और उनकी इस हरकत की मजम्मत करते हैं, और हम सारे हजरत गाजी अब्दुल्ला शीशान के साथ खड़े हुए हैं, चेचनिया के उस गाजी के साथ खड़े हैं जिसने गुस्ताख रसूल का सर उतारा है। और हम यही कहते हैं गाजी तेरे जान निसार जब तक सूरज चांद रहेगा। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके, अल्लाह ताला अपने महबूब के तुफैल हाजी दोस्त मोहम्मद साहब और उनकी औलाद, उनके अहले खाना, उनकी कोशिश व काविश को कबूल फरमाए। उनकी इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा के उनके आइज़ व अक़रबा जो दुनिया से चले गए उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अच्छा, हाजी दोस्त मोहम्मद साहब के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। हाजी तारिक साहब, हाजी सिद्दीक साहब, हाजी रफीक साहब, हाजी आरिफ साहब, हाजी कैसर साहब, अल्लाह ताला इनके तमाम के नेक इरादों को पूरा फरमाए, इनके घरों में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाए, और नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत पे आखिर दम तक पहरा देने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको मरने के बाद भी रसूलुल्लाह के वफादारों में शुमार फरमाए। अल्लाह ताला इस बाबरकत महफिल के तुफैल हाजी दोस्त मोहम्मद साहब को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और नबी अलैहिस्सलाम की शिफात उज़्मा नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।